السلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے، 41۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھیں ان میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ یہودیوں کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی، نصارہ نے بھی انجیل کے اندر رد و بدل کیا۔ اب ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ یہ بات کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق کس طرح کا رکھنا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے، یہودیوں کے ساتھ معاملات شروع ہوئے تو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو کنیقہ تھا، اس کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلمان، ان کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہوئے تھے پہلے سے ہی کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ پہلے ایسے ہی رہا جاتا تھا، جہاں چار لوگ مل بیٹھتے تھے، چار گھر ہوتے تھے تو سب ایک دوسرے کے کام آتے تھے، تو ان کا بھی ایسے ہی تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہودیوں کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے۔ تو وہ جسے ہمارا کہتے ہیں نا پنجابی پگ بٹا لینا، کہ تیرے تے کوئی مصیبت آئی تو میں تیرے نال آ، میرے تے کوئی آئی تو پھر تو میرا ساتھ دینا ہے۔ اس انداز کا مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ مسلمان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے سے، اسلام سے پہلے کی اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ تو اب مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اب یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، اور لڑائی میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، بھائی چارہ ہے ان کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ حاضر ہوئے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بنی عوف کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے ان کی حمایت کرنے کا حلف اٹھایا ہوا تھا، یعنی جن لوگوں نے یہودیوں کی حمایت کا قسم لی ہوئی تھی، دی تھی کہ ہم تمہاری دفاع کریں گے، وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور ان کے ساتھ عبادہ بن صامت بھی تھے، شامل تھے، وہ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑنے کا حکم دیا تو حضرت عبادہ بن صامت نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اب یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ لڑیں، لہٰذا ہمارے جو پہلے سے معاہدے ہو گئے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب حضور کی بات آ گئی تو ہمارا معاہدہ یا ہمارا ان سے کیا ہوا وعدہ کوئی وقت حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دے رہے ہیں تو پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی، چونکہ یہ رئیس المنافقین تھا، منافقت کرتا رہا پوری زندگی،
اس نے کہا کہ میں نہیں ایسے کر سکتا، آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا چاہتے ہو، بظاہر عبداللہ بن ابی بھی مسلمان بنا ہوا تھا بظاہر، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، تو اس نے کہا میں یہودیوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو اس آیت کے پھر اس پس منظر کے اس واقعے کے شان نزول میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور وہ مسلمان جن کے معاہدے تھے ان کو کہا کہ اے ایمان والو، یہ یہودی یہ نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم ان کی دوستی اختیار کرتے ہو، ان سے محبت اور لگاؤ رکھتے ہو، تو پھر تمہیں انہی میں سے شمار کیا جائے گا، پھر اسی دھڑے کے ہو، پھر اسی دھڑے کے تم ہو جاؤ گے۔ تو انہیں کدی سکھ نہیں پایا جڑا دو گھراں دا سانجا، اکو پاسا رکھ نہیں ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا ٹھیک سے ادھر آ جاؤ یا ٹھیک سے ادھر آ جاؤ۔ اب یہ دونوں طرفیں دونوں پاسے بچانے والا کام نہیں ہوگا، تو پھر اعلانیہ طور پہ مسلمانوں نے چند وہ عبداللہ بن ابی اور اس جیسے کوئی منافقین کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے اعلانیہ طور پہ یہودیوں کو کہا کہ ہمارا جو آپ کے ساتھ معاہدہ تھا آج ہم وہ توڑتے ہیں، آئندہ ہم پہ مصیبت آئے آپ ہمارا ساتھ نہ دینا، ہم آپ پہ آئے گی تو ہم نہیں دیں گے، وہ معاہدہ ختم ہو چکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا تو سر تسلیم خم ہے۔ وہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا، چولی پا لیے ہٹا سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا لے لیے پیچھا ہٹیے نا۔ یہ تو سولی پہ چڑھنے والے لوگ تھے، تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا وعدہ تھا، معاہدہ تھا، تو اس کو توڑنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہوں نے یوں ہی کیا۔ تو یہ ایک حدیث پاک بھی یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی بروز قیامت اسی قوم سے اٹھایا جائے گا، مشابہت اختیار کی۔ اب مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری میں پھر بھی کوئی لچک ہوتی ہے، ظاہری وضاقتہ میں، ایک باطنی ہے، باطنی مشابہت، عقائد کی مشابہت، جو عقیدوں کی مشابہت ہوتی ہے، جس طرح کے ان کے عقیدے ہیں اس طرح کے عقیدے اگر آپ نے رکھے ہوئے تو ان عقیدے والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا، من تشبہ بقوم۔ دعا یہ کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پہ رکھے جو صحابہ کرام کا تھا، تاکہ بروز قیامت ہم ان کی صفوں میں سے اٹھائے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے صحابہ کرام کے عقیدوں کے جیسے تھے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، سو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق یعنی منافقت کی بیماری ہے، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش ایام نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت بھیج دے، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو منافقین کا ٹولہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑ سکتے، ان کے متعلق فرمایا ان کو یہ خطرہ ہے، وہ یہی بات کہتے تھے، منافقین کہتے بھی یہی بات تھے کہ کل کو پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مغلوب ہو جائیں، ان کا اثر و رسوخ جتنا آج ہے ختم ہو جائے، یہودی پھر سے پاور میں آ جائیں، طاقت میں آ جائیں، تو اگر ہم نے ان سے معاہدہ توڑا ہوا وہ تو ہمیں ماریں گے، وہ ہمیں اب سے زیادہ ماریں گے۔
کہ ہم نے ان کے ساتھ بغاوت کی ہے تو ہمارے گردش ایام نہ آ جائیں کہیں. ان کو یہ خدشہ تھا، مستقبل میں یہ ڈر تھا. سوچ تو بڑی دور کی رہے تھے، عقل سے کام لے رہے تھے، سوچ بڑی دور کی رہے تھے، لیکن عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ، کہ جب مصطفیٰ کریم کا حکم آ جائے وہاں پہ عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے. ان کے پاس یہ فن نہیں تھا، یہ فن صحابہ کرام کے پاس تھا. وہ شیطان کی طرح عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لمبی سوچ دوڑا رہے تھے. اب پتہ نہیں کل کو کیا بنے گا، دوبارہ یہ نہ آ جائیں، پھر ہم ان کے تسلط میں رہیں گے، یہ ہمیں ماریں گے. خوف آ گیا نا. تو خوف جو ہے، خوف دو طرح کا ہے. ایک خوف وہ ہے جو نعمت ہے، اور ایک خوف وہ ہے جو لعنت ہے. دو طرح کا خوف ہے. تو جو اللہ کا خوف ہے نا وہ نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنا خوف دیتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر اللہ نے اپنی نعمت دے دی. اور اگر کسی دنیا دار کا خوف آ گیا دل میں، یہ ایک لعنت ہے. پھر یہ خوف بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. جب اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈر گیا نا، وہ ڈرتا ہی جاتا ہے. پھر اس کی زندگی کبوتر جیسی بن جاتی ہے، جو بلی کو دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ کھا لے گی مجھے، یا وہ تصور کرتا ہے کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں. وہ مزاحمت نہیں کرتا، کبوتر مزاحمت نہیں کرتا، وہ سیم کے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو خائف ہوئے لوگ، جو خوف زدہ ہو گئے، حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو خود سے پھنسا لیا، دلدل کے اندر پھنس گئے. دونوں اطراف میں نہ ادھر کے نہ. اب یہودی بھی ان کو اپنا نہیں مانتے تھے. ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہودی بھی انہیں نہیں مانتے تھے اپنا، یہ کہتے تھے یہ اسی دڑے کے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو یہ تھے ہی نہیں. تو درمیان میں لٹکی ہوئی قوم ہو گئی. فرمایا یہ اپنے کیے کے اوپر ان قریب شرمندہ ہوں گے، انہیں شرمندگی ہوگی جی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور ایمان والے یہ کہیں کہ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر یہ کہا تھا کہ بے شک ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں. ان سب کے عمل ضائع ہو گئے. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اب جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دے دی، اس قبیلے کے خلاف بھی لڑے، فتح عطا فرما دی، تو فرمایا کہ اب مسلمان ان سے کہیں کہ یہ ان لوگوں کے متعلق تم نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں جن کے اوپر ہم نے غلبہ حاصل کر لیا، ان کے ساتھ معاہدہ توڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے تھے. دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی قوم. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے. اب یہ جو مرتد ہونے والا معاملہ ہے، یعنی دین سے پھرنے والا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں بھی ہوا. عہد رسالت کے اندر ایک فرقہ بنو مدلج، چند لوگ آئے، کوئی 4 دن مسلمان رہے، دل سے مسلمان تو نہیں ہوئے، بس یوں ہی رہے مسلمان، پھر واپس چلے گئے. اور ان کا رئیس جو ہے وہ ذوالحمار تھا. وہ باہر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے نکلے، اور انہوں نے کہا کہ
ہم بھی اس طرح کی نبوت لانچ کر دیتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو ہم پکڑتے ہیں، اسے نبی بناتے ہیں، باقی ہم سب اس کے امتی بن جاتے ہیں۔ تو اس میں تو بڑی مطلب شان و شوکت ہے۔ تو یہ اسود انسی، یہ ایک جھوٹا نبی ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اسود انسی۔ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسی قبیلے سے تھا، قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کی سرکوبی ہو گئی، یہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ اس کا تعلق یمن کے ساتھ تھا، اور یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام فیروز دیلمی تھا، اس کے ہاتھوں یہ اسود انسی کا قتل ہو گیا، مارا گیا۔ ایک اور قبیلہ آیا، اس نے بھی ایسا کیا، اس کا نام بنو حنیفہ تھا، پورے قبیلے کا نام۔ پہلے آئے، دیکھا ماحول، مسلمان کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہیں، لوگوں کے کیا معاملات ہیں، تو وہ بھی واپس گئے۔ بنو حنیفہ قبیلہ، انہوں نے بھی ایک اپنا نبی جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اس کا قلع کما ہوا، اس کو مارا گیا۔ اور ایک اور فرقہ بنو اسد تھا، یہ طلحہ بن خویلد، ان کی قوم سے اس کا تعلق تھا، پوری ایک قوم تھی، اس کا ایک قوم کا قبیلہ جو تھا وہ بنو اسد تھا۔ تو یہ بھی کچھ دن آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا، یعنی اب جب یہ مرتد ہوئے تو فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کی جائے۔ تو خالد بن ولید نے ان لوگوں کو مارا وہاں پہ جا کے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے مرتد کا کہا کہ جو مرتد ہو جائیں، تو اللہ رب العزت اس قوم کے ختم کرنے کے بعد نئی قوم لائے گا، جو وہ قوم ہوگی جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے۔ اب یہ کون سی قوم تھی جو کافروں پہ سخت تھی اور مومنوں پہ نرم تھی؟ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان مرتدین سے بہتر قوم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بظاہر ایمان لانے کے بعد پھر گئے۔ اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ لائے گا اور وہ مومنین پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، ان کا طریقہ کیا ہوگا، ان کی عادات کیا ہوں گی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی ان کو کوئی یہ ڈرا نہیں سکے گا کہ تم تھوڑے لوگ ہو، وہ زیادہ ہیں، ان سے نہ لڑو، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں ہوں گے، مضبوط اعصاب کے لوگ، اعصابی طور پہ مضبوط، ذہنی طور پہ مضبوط، ارادی طور پہ مضبوط۔ قوت ارادہ بھی ایک ہوتی ہے، انسان کے اندر کی قوت ایک ہوتی ہے جسے قوت ارادہ کہا جاتا ہے، اور قوت ارادہ یہ اس قوت کا نام ہے کہ انسان نے کوئی فیصلہ کیا، اب وہ اس فیصلے کے اوپر قائم کتنی دیر رہا، اسے کہا جاتا ہے قوت ارادی۔ تو یہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ اب صبح سے شام تک جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک ارادہ ہوتا ہے نا، کچھ نہیں کھائے پیئیں گے، وہ ایک مضبوط ارادہ لے کے ہم آتے ہیں۔ اسی طرح ہر معاملے میں ارادہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ کچھ کمزور قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کو، جس کو کچے کانوں کا کہا جاتا ہے نا، کوئی بھی آ کے سمجھائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، کوئی بھی سمجھائے تو وہ سمجھ جائے، اسے کہتے ہیں کچے کانوں والا۔ تو وہ اس طرح کے معاملات ان کے نہیں ہیں، وہ ایک کی بات کو صرف فوقیت دیتے ہیں، ایک بندے کی بات، ایک شخصیت کی بات کو فوقیت دیتے ہیں، اور وہ شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ ان کی بات شروع بھی وہیں پہ ہوتی ہے، بات ختم بھی وہیں پہ ہوتی ہے،
اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا دوست صرف اللہ ہے۔ یہ مومنوں کو وہ خطاب فرما رہا ہے اللہ رب العزت، اور دوستی کا خود دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا دوست اے ایمان والو، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں دوست تمہارے جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنے والے ہیں۔ یہ دوست ہیں، دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جو دوستی ہے، دوستی اصل میں انسان کی پہچان ہے۔ کوئی بھی شخص جس کو سمجھنا ہو کہ یہ کیا ہے، اس کے دائیں بائیں دیکھا جائے کہ کون سے لوگ ہیں، اس کے دائیں بائیں کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا ہوگا وہ وہی ہے۔ اگر وہ صالحین کی مجلس میں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو اس کا شمار وہیں پہ ہے، کیونکہ کوئی رغبت ہے تو آ گیا نا اس مجلس میں۔ کوئی جوے کے اڈے پہ ہے، اگرچہ کھیل نہیں رہا بھی ہے، اسی میں سے ایک چھتری کے سائے تلے آ گیا، وہ شمار اس کا اسی میں شروع ہو گیا۔ تو اس لیے صحبت کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ صحبت شہیں بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ، وہ زاغ ہوتی نا چیل۔ اقبال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شاہین جو ہے وہ مردار کھا رہا تھا، تو میں نے اسے کہا اس شاہین کی تو یہ شان ہی نہیں کہ وہ مردار کھائے، وہ تو اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑتا ہے، زندہ کو شکار کرتا ہے پھر کھاتا ہے، یا وہ سمندر کی تہ میں ڈبکی لگاتا ہے، مچھلی اٹھا کے کھاتا ہے زندہ۔ تو یہ مردہ کھانا شروع ہو گئے، یہ مردار کب سے کھانا شروع کر دیا شاہین صاحب؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو طوفانی رات تھی، ماں لاپتہ ہوگی طوفان میں، تو میں زاغ کے ہتھے چڑھ گیا، چیل کے جو مردار کھاتی ہے، تو ساری زندگی اس کی صحبت میں رہا ہوں، وہ یہ کھاتی تھی میں بھی یہی کھاتا ہوں، مجھے جو صحبت ملی ہے وہی میں نے کام کیا ہے۔ تو اس لیے صحبت کے اثرات آتے ہیں۔ وہ اب جو تمباکو نوشی ہے، تمباکو نوشی کیسے پھیلتی ہے؟ مجلس ملتی ہے تو پھر پھیلتی ہے۔ انسان بذات خود کوئی ارادہ نہیں بنا کے جاتا سگریٹ کی دکانوں پہ، کوئی دوست ہی کہتا ہے لو پھڑو جی پاجی پیو، تو پکڑتا ہے ایک سوٹ کش لگاتا ہے، کہتا ہے یہ تو مزیدار چیز ہے، پھر لگ جاتا ہے۔ نشے پہ کیسے لگتا ہے؟ دوست لگاتے ہیں۔ نشہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، کوئی اسے بتا رہا ہوتا ہے اس میں کتنا سرور ہے، یہ ہے وہ ہے، یا یوں ہی وہ دوستی کے بل بوتے پہ ہی اسے دے دیا، اس نے لے لیا، بس۔ تو اچھی صحبت جو ہوتی ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھٹا بین ہزاراں۔ تے جنے مرضی پھر کپڑے کنج لے بندہ، وہ اثرات جڑے نے وہ آ جاندے نے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ یہ اس دوستی میں آ گیا جو جس میں اللہ اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ غالب رہیں گے۔ پریشان نہیں ہونا کہ یہ کل کو غالب آ گئے تو ہمیں پھر سے ماریں گے، نہیں، اب اللہ رب العزت ان کو غلبہ دے گا۔ تو پھر وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ریاست قائم فرمائی تھی، وہاں پہ ہمیشہ مسلمانوں کو ہی غلبہ حاصل رہا۔ جب بھی دغا کیا پھر اس نے کیا جس نے اپنے ساتھ مسلمانی کا ٹیگ لگایا تھا۔ اس ریاست کے اندر جب ماحول خراب ہوا، یزید جیسے
مطلب وہ ناپاک لوگ، ناپاک ہی کہیں گے ہم تو، وہ آئے تو انہوں نے، ان کی وجہ سے کبھی کبھی اس میں ماحول خراب ہوتا تھا، لیکن پرامن ماحول رہا بہرحال وہاں کا۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔